یہ سورہ مکی ہے، مکے کے ماحول میں نازل ہوئی، اس لیے خطاب زیادہ تر مشرکین مکہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ توحید اور ربوبیت کے دلائل کی بھرمار ہے، اور اللہ نے شرک کا رد فرمایا ہے اور توحید کو ثابت کیا، اور مشرکوں کو بار بار چیلنج کیا ہے، اور اپنی نشانیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے جو اس نے کائنات کے اندر پھیلا دی ہیں، ہمارے اپنے باطن سے لے کر ہماری ذات اور ہمارے وجود سے لے کر اس پوری کائنات کے وجود تک ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت کی نشانی موجود ہے، اور یہ پوری کائنات جو ہے یہ اللہ نے اس طور پر تخلیق فرمائی ہے کہ اس کے ہر ذرے سے اور اس کے ہر حصے سے اللہ کی معرفت کا نور چمکتا رہے اور ہماری فکر و نظر کو روشن کرتا رہے، جو بھی اسے جاننا چاہے، پہچاننا چاہے، اس کو مان کر اس کے قریب ہونا چاہے تو وہ اس نور سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ یہ کھلی کتاب ہے، اللہ نے اس لیے اس کائنات کو بنایا، مگر انسان نے اس کائنات کو اپنے اغراض اور اپنے مقاصد کی تابع کر لی، اور اس سے اپنے مطلب کی چیزیں نکالی ہیں اور اسی میں وہ خوش ہے۔ انسان نے اس مقصد سے ہٹ کر اس کائنات سے جو کچھ اخذ کیا اور اس کے لیے اس کے ساتھ جو طریقہ زندگی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک لفظ دیا ہے اور وہ فرمایا کہ یہ سب کھیل کود ہے۔ انسان میرے مقصد تخلیق سے ہٹ کر جو بھی کر رہا ہے سب کھیل تماشا ہے، چاہے بڑے بڑے علوم پڑھے جا رہے ہوں، بڑی ریسرچز ہو رہی ہوں، تحقیقات ہو رہی ہوں، بڑے ادارے کام کر رہے ہوں، چاہے اربوں کھربوں روپیہ ان پہ لگایا جا رہا ہو، چاہے ان کے پیچھے پوری حکومتیں لگی ہوں ان کی پشت پر، یہ سب ایسے غائب ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ایک شخص کی جب آنکھ بند ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سارا نظام بیکار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا اس صورت کے اندر کہ جب وہ سب سے بڑا جھٹکا لگے گا قیامت کا تو یہ سب غائب ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، تو پھر تم کیا کرو گے، اور تم اپنا یہ سارا اثاثہ کہاں لے کے گھومو گے، اور کون سے اداروں پہ تم فخر کرو گے، کون سی اسباب اور وسائل پر تم ناز کرو گے، کون سی ترقیاں تم اللہ کے آگے لے کر پہنچو گے۔ تو انسان خدا کے بغیر جو کچھ کر رہا ہے وہ سب دھوکہ ہے۔ یہ ہے قرآن کا نظریہ۔ تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن اور دین کی نظر میں علم، سائنس اور ترقی اور مادی کامیابیاں یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، خدا کے بغیر کچھ نہیں ہے، خدا کے بغیر اس کا انکار کر کے کچھ بھی نہیں، اس کو نہ مان کے کچھ بھی نہیں، اور اس کو ماننے کے ساتھ اور اس کی نشانیوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا ذرہ بھی بہت قیمتی ہے۔ اللہ کی نظر میں، اس کے دین کی نظر میں ایک ذرہ ہے نا جو اس نے پیدا کیا وہ بھی بہت قیمتی ہے، پھول کی ایک پتی بھی بہت قیمتی ہے، اگر اشارہ اس کی طرف ہے، اگر نظریہ درست ہے، دیکھنے کا انداز درست ہے تو بنیادی طور پہ قرآن ہمیں ایک نظر دیتا ہے۔ نظر کا مطلب ہے اینگل، ایک اینگل سیٹ کرتا ہے ہمارے شعور کی آنکھ پر، جس سے ہمیں وہ اس کائنات کو دکھانا چاہتا ہے، تاکہ اس اینگل سے ہم سب چیزیں درست کرتے چلے جائیں اور کوئی گڑبڑ نہ ہو، خرابی نہ آئے، ہم بہکنے نہ پائیں۔ اللہ نے اس کائنات کو علوم و فنون کا سرچشمہ بنایا ہے۔ اب میں ذرا سی وضاحت کر رہا ہوں اپنی بات کی۔
اللہ نے اس کائنات کو، اس کے ایک ایک ذرے کو علوم و فنون کا سرچشمہ بنایا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے بے شمار علوم رکھ دیے، جتنے بھی علوم ہیں وہ سب کائنات کے اندر سے برآمد ہوتے ہیں، ذروں سے نکلتے ہیں، قطروں سے نکلتے ہیں، پہاڑوں سے نکلتے ہیں، پانیوں سے نکلتے ہیں، چاند سورج سیاروں سے نکلتے ہیں، ستاروں سے نکلتے ہیں، موسموں سے نکلتے ہیں، ہر چیز سے، ہر چیز۔ یہی ہے نا سائنس۔ تو دریافت جو یہ ہو رہے ہیں علوم، یہ سب کائنات کے اندر سے